انتقام قسط نمبر 210۔ میں نہیں جانتی کہ جینیفر تک پہنچنے کے پیچھے تمہارے کیا مقاصد ہیں۔ مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تمہارے کسی بھی عمل سے زیادہ اس بھاری معاوضے سے غرض ہے جو سونے نے اس کام کے بدلے میں میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا ہے۔ میں اس پارٹی میں تھوڑی دیر شرکت کرنے کے بعد سیدھی ایئرپورٹ جاؤں گی اور ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ دوں گی۔ گھنگرالے بالوں والی روزی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ ایک فری لانسر صحافی تھی جس کا سوشل گیدرنگز میں شرکت کرنا ایک معمول تھا۔ چنانچہ سونے کی فرمائش پر اس نے پارٹی میں شرکت کی راہ ہموار کر لی تھی جس میں کرنل جینیفر نے شرکت کرنا تھی۔ تمہارا ملک سے جانا طے تھا یا تم نے سونے کی پیشکش کے بعد یہ پروگرام بنایا ہے؟ معاذ نے اس سے دریافت کیا۔ تم یقیناً خوش قسمت ہو لڑکے کے، میرا آج کا جانا طے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سونے کی طرف سے اتنی بڑی آفر کے باوجود کوئی رسک لینے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ دوسرا اتفاق یہ ہے کہ آج کے دن ایک ایسی سوشل گیدرنگ بھی تھی جہاں جینیفر کو آنا تھا۔ بس اس گیدرنگ کا دعوت نامہ حاصل کرنے کے لیے مجھے تھوڑے سے ہاتھ پیر چلانا پڑے تو بھائی جو کچھ سونے نے مجھے آفر کیا تھا اس کے اتنی محنت کرنا تو بنتا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر روزی نے ایک مسرت سے بھرپور قہقہ لگایا۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے جینیفر عام سوشل گیدرنگز میں شرکت کی فرصت کیسے نکالتی ہے؟ معاذ نے حیرت کا اظہار کیا۔ صرف فرصت نہیں نکالتی، تواتر سے ایسی گیدرنگز میں شرکت کرتی ہے۔ روزی نے اسے اطلاع دی، پھر ایک آنکھ کا کونا دباتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، ایسی گیدرنگز میں شکار آسانی سے مل جاتا ہے نا؟ اس کی بات سن کر معاذ کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا۔ خوبصورت اور جوان مردوں کا ہوکا ہے اس عورت کو، حالانکہ خود بڈھی گھوڑی ہو چکی ہے، مگر لال لگام کا شوق ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ روزی نے ایک اور بلند قہقہ لگایا، لیکن معاذ مسکرا بھی نہیں سکا اور موضوع بدلنے کے لیے سپاٹ لہجے میں پوچھا، ہمیں مزید کتنی دیر لگے گی منزل پر پہنچنے میں؟ بس سمجھو پہنچ گئے۔ روزی اس کی ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدہ ہو گئی اور ایک موڑ کاٹتے ہوئے بتانے لگی، میں نے پارٹی ارینج کرنے والی خاتون کو بتا رکھا ہے کہ میں اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارٹی میں شرکت کروں گی۔ امید ہے کہ تم اس بات کا برا نہیں مانو گے کیونکہ تم اپنے ساتھ لے جانے کا اس کے علاوہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں، معاذ نے اس بار قدر نرمی سے جواب دیا۔ سمجھتے ہو تو پھر میرے ساتھ محفل میں شریک ہوتے ہوئے اس طرح بیہیو کرنا جیسے ایک بوائے فرینڈ کو کرنا چاہیے۔ میں تمہیں اس مفت مشورے سے صرف اس لیے نواز رہی ہوں کہ سونے نے مجھے بہت خطیر معاوضہ ادا کیا ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ تمہارا جو بھی مقصد ہے اس میں ناکام ہو کر اس کی رقم ضائع نہ کرو، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو جو حاصل کرنا تھا حاصل کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا مسکرا دو۔ اس نے گاڑی کو بریک لگاتے کچھ ایسے انداز میں جواب دیا کہ اس کے ہونٹوں پر سچ مچ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گڈ بوائے، اب آؤ اور ذرا میری باہوں میں باہیں ڈال کر اندر چلو، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، اور جیسے معاذ دروازہ کھول کر باہر نکلا خود ہی آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ اپنے کردار میں رنگ بھرنے کے لیے معاذ کو بھی تونوں کرہن اس کی تقلید کرنا پڑی۔ تھوڑا سا نخرہ ہے تم میں، لیکن آدمی سمجھدار ہو، روزی نے تبصرہ کیا، جس کا جواب اس نے محض ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیا۔ وہ دونوں قدم سے قدم ملا کر چلتے ایک شاندار گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کے گیٹ پر باوردی ملازمین نے ان کا استقبال کیا اور ایک بڑے ہال کی طرف رہنمائی کی۔ ہال سے باہر ہی تیز موسیقی کی آواز نے انہیں اندر کے ماحول سے آگاہ کر دیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی رنگ و بو سے اٹی فضا نے ان کا استقبال کیا۔ بلند موسیقی کے ساتھ بلند آہنگ قہقہوں اور گفتگو کا امتزاج بھی تھا اور فضا میں نشہ اور اشیاء کی بو بھی۔ اس سے فضا خاصی کثیف تھی، لیکن وہاں موجود افراد اس سب سے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ روزی سے سب سے پہلے میزبان کے پاس لے گئی اور اس کا اپنے بوائے فرینڈ کی حیثیت سے تعارف کروایا۔ وہ کوشش کے باوجود اس بے تکلفی اور بے باکی کا مظاہرہ نہیں کر سکا جو روزی کے بوائے فرینڈ کی حیثیت سے اس کے رویے میں دکھائی دینی چاہیے تھی۔ بڑا شرمیلا بیبی ہے، میزبان نے اس کے رخسار پر چٹکی کاٹتے تبصرہ کیا تو اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ ہاؤ کیوٹ، اسے سنبھال کر رکھنا روزی، ورنہ تمہیں پتہ ہے یا کچھ شکاری بھی گھوم رہے ہیں۔ میزبان نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے روزی کو متنبہ کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، روزی کو کون سا کوئی کمی ہے؟ روزی نے بے نیازی کے اظہار کے لیے شانے اچکائے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میزبان نے خوبصورت خد و خال والی روزی کو صراحتی نظروں سے دیکھا۔ عمر کی 3 دہائیاں طے کر چکنے کے باوجود وہ سچ مچ خوبصورت تھی۔ آؤ میں تمہیں باقی لوگوں سے ملواتی ہوں۔ روز اس کا بازو تھام کر اسے دوسری طرف لے گئی۔ وہ جو بار کاؤنٹر کے پاس گرے ریڈ سکرٹ میں لمبی سی عورت دکھائی دے رہی ہے وہ جینیفر ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے روزی نے آنکھ کے اشارے سے بتایا۔ معاذ نے دیکھا کہ 40 سال کے لگ بھگ والی عورت نے خود کو خوب سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔
شکل و صورت کے معاملے میں تو بس مناسب ہی تھی، لیکن اس کا خاص سانچے میں ڈھلا ورزشی جسم اور لمبا قد اسے خاص کشش عطا کر رہا تھا۔ اس کی طرف توجہ مت دینا، اس کی تم پر نظر پڑے گی تو خود ہی تمہاری طرف کھینچی چلی جائے گی۔ روزی نے سرگوشی میں سے ہدایت کی اور چند افراد سے ملاتی ہوئی ایک میز پر لے گئی۔ ہائے روزی، انہیں وہاں بیٹھے چند لمحے گزرے تھے کہ جینیفر آدم کی، او ہیلو، آپ بھی یہی ہیں؟ سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ روز نے چونکنے کی اداکاری کی۔ جب انسان اپنے بغل میں ایسا ہینڈسم ساتھی لے پھر رہا ہو تو پھر کہیں اور دیکھنے کی فرصت کہاں ملتی ہے؟ جینیفر نے معاذ کو بے باکی سے گھورتے سے جواب دیا تو روزی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ معاذ نے بھی کوشش کر کے اپنے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ سجا لی۔ آپ کی تعریف میرے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے، میں اپنے امیدواروں میں سے اسے فائنل کرنے پر غور کروں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا روزی کہ تم اتنی بدذوق ہو کے ایسی ڈیشنگ مین کو ابھی تک قابل غور کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ میں ہوتی ہوں تب تک سارے مراحل طے ہو چکے ہوتے۔ جینیفر کی بے باکی معاذ کو جھینپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جس ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا وہاں تو مرد بھی اتنا کھلا اظہار نہیں کرتے تھے چاہے جائے گا کہ ایک عورت تعارف تو کرائی اپنے ہینڈسم بوائے فرینڈ کا۔ جینیفر نے اب اسی میز پر ایک کرسی سنبھال لی تھی اور معاذ پر نظریں جمائے روزی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اور اتوار دیکھتے ہوئے سونیا کی اس کے متعلق فراہم کردہ معلومات کی تصدیق ہو رہی تھی۔ جینیفر کو اگر مردوں کے شکاری کے نام سے پکارا جاتا تو یقیناً یہ کوئی غلط نہیں تھا۔ خوبصورت اور سمارٹ مرد واقعی اس کی کمزوری تھے، اور جب بھی تو معاذ پر نظر پڑتی ہی وہ وہاں نازل ہو گئی تھی، اور اس کے روزی کا بوائے فرینڈ ہونے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس میں اپنی بھرپور دلچسپی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا نام غم مار ہے۔ روزی نے سنبھل کر قدر مشکل کے ساتھ عمار لفظ کی ادائیگی کی۔ یہ کشمیر ہندوستان سے آیا ہے اور کسی سپائس اور ڈرائی فروٹس وغیرہ کی ایکسپورٹر کا نمائندہ ہے۔ میری اس سے چند دن پہلے اتفاقاً ملاقات ہوئی تھی، اچھا لگا تو دوستوں کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ ویسے بھی ایڈم کے جانے کے بعد اس کی جگہ خالی تھی۔ روز نے اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کا حوالہ دیتے ہوئے بے نیازی سے بتایا۔ گڈ۔ جینیفر نے سن کر مختصر تبصرہ کیا اور پھر براہ راست اسے مخاطب کرتے پوچھا، آپ کی رہائش کہاں مسٹر عمار؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک سوال کرتی چلی گئی۔ اس قسم کے عمومی سوالوں کے جواب معاذ نے بھارت کی سرزمین کو چھوڑتے ہی سوچ لینے تھے، اس لیے سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں کرنل جینیفر ہوں۔ میرے فادر اور گرینڈ فادر بھی آرمی میں تھے، بلکہ چچا اور کزنز بھی۔ یوں سمجھ لو کہ ہماری فیملی نسل در نسل عظیم اسرائیل کی خدمت گزار رہی ہے، اور اس خدمت گزاری کی وجہ سے ہماری ہر جگہ بے حد عزت کی جاتی ہے۔ میرا اپنا اکیڈمک اور دیگر ریکارڈ ہمیشہ سے شاندار رہا ہے، اور میں نے اپنے کولیگز کے مقابلے میں وہ تیزی سے ترقی کی منازل طے کی ہے۔ ویری امپریسنگ۔ وہ اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا دیر دوستوں سے مل کر آتی ہوں۔ روزی موقع دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ تمہیں اس بطخ میں کیا پسند آ گیا؟ صرف چہرہ خوبصورت ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بھرپور جسم کے بغیر تو عورت اور مرد کا تعلق ہی بے لطف ہے۔ روزی کے جانے کے بعد اس نے منہ بناتے ہوئے اس کے چھوٹے قد اور قدر فربا جسم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں نے اسے دوستی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے صحافی ہونے کی وجہ سے کی ہے۔ کیا تمہیں صحافی پسند ہیں؟ معاذ کا جواب سن کر جینیفر نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ میں جانتا ہوں کہ صحافی کو چاہے کتنا بھی ٹیچر ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اونچے لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ میں اس کے ذریعے ہائی سوسائٹی میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معاذ نے ایسی وجہ بیان کی جس سے اس کا لالچی اور مطلب پرست ہونا ظاہر ہو۔ اس نے دیکھا کہ جواب سن کر جینیفر کی آنکھیں چمکنے لگیں، اور پھر بھی اس نے تجاہل سے پوچھا، تم ہائی سوسائٹی میں تعلقات کیوں بنانا چاہتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، اپنی کلاس بدلنے کے لیے۔ ویسے بھی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہائی سوسائٹی کی عورت بہت پر اعتماد، ریفائنڈ اور کلچرڈ ہوتی ہے۔ مڈل کلاس کی عورت کو آپ جتنا چاہے پالش کر لیں، اس کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ وہ کہاں سے ہے۔ میں نے اپنے لیے ایک شاندار عورت کی متلاشی ہوں، اس لیے روزی کو سیڑھی بنانا ہے۔ شاندار عورت کے الفاظ ادا کرتے اس نے جینیفر کو بہت غور سے دیکھا، اور جینیفر نے اس کا دیکھنا محسوس کیا تھا، اس لیے خاصی خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے تمہاری صافی پسند آئی، یا بہت سے لوگ تمہارے انداز میں سوچتے ہیں لیکن اس بات کو دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نہیں چھپاتا، میں روزی سے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری ریلیشن شپ لانگ ٹرم ہونے کے امکانات کم ہیں، اور جب بھی مجھے اس سے بہتر عورت ملی میں اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ واو، امیزنگ۔ جینیفر نے اسے سراہا، پھر بولی، مجھے عرصے بعد کوئی اپنا ہم خیال اور ہم مزاج شخص ملا ہے، اور یقین میری طرح تمہیں بھی اس ملاقات سے خوشی ملی ہوگی۔ بالکل،
जेनिफर ने किसी नौजवान लड़की की तरह खिलखिलाते हुए तायीद की। इसी वक्त रोजी वहां वापस लौट आई। एक्सक्यूज मी अम्मार, मुझे एक अर्जेंट काम के लिए पूरी निकलना होगा। तुम अगर यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें कन्वेंस प्रॉब्लम होगा। वो उजलत में दिखाई दे रही थी और कुछ परेशानी से ये अल्फाज अदा किए थे। ओह, ये तो बहुत मसला हो जाएगा। मैं यहाँ एंजॉय कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। वो दोनों ही असल में एक तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक अदाकारी कर रहे थे और माज ने अपने चेहरे पर ऐसे तासुरात सजा लिए थे जैसे वो शदीद मजबूरी की हालत में ये फैसला कर रहा हो। तुम चाहो तो रुक जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। उम्मीद के ऐन मुताबिक जेनिफर ने इसे पेशकश कर दी। ओह थैंक्स डियर, ये तो मसला ही हल हो गया। रोजी ने इसका शुक्रिया अदा किया, फिर माज की तरफ देख रहे उजलत में बोली, ओके डार्लिंग, सी यू लेटर। इसने माज के रद्दमल का भी इंतजार नहीं किया और हाथ हिलाते वहां से रुखसत हो गई। लगता है कुदरत मुझ पर मेहरबान है। मैंने जब तुम्हें रोजी के साथ इस टेबल पर बैठे देखा था तो सोचा था कि इस हैंडसम बॉय को मेरे साथ होना चाहिए, और देखो कुदरत ने खुद ही मेरी राह का कांटा निकाल दिया। जेनिफर की खुशी छुपाए ना छुप रही थी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि इतनी शानदार खातून ने मेरे साथ की ख्वाहिश की। माज ने भी इसे शीशे में उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक बहुत आला और साहिब इख्तियार ख़ानदान की फ़र्द हूँ, और मुझ तक रसाई की सिर्फ एक सूरत है कि मैं खुद उस शख्स को पसंद कर लूँ। जेनिफर के लहजे में एक ख़ास एहसास तफाखुर था। इस एहसास तफाखुर में हर वो यहूदी मुब्तला नज़र आता है जिसे अपने आला नस्ल से ताल्लुक़ रखने का ज़ोम था। माज दिली दिल में इसकी सोच पर लानत भेजते बज़ाहिर खुशदिली से इसके साथ खुश कपड़ों में मसरूफ़ रहा। जेनिफर की फरमाइश पर इसके साथ रक्स भी करना पड़ा। कुछ मज़ीद लोगों से मुलाकात भी हुई। इसने नोट किया कि इस सारे अमल के दौरान जेनिफर मुख्तलिफ वक्तों के साथ मुसलसल मैनोशी में मसरूफ़ रही। इस मैनोशी से वो बिल्कुल भी बहकी तो नहीं, लेकिन सूर में दिखाई देने लगी। साथ चेहरे पर हल्की सी सुर्खी भी झलकने लगी। आज की रात मेरे साथ गुजारो। जब वो इसकी फरमाइश पर दूसरी बार डांसिंग फ्लोर पर मौजूद था तो जेनिफर ने इसकी कमर में हाथ डाल के झूमते जज्बात से बोझे लेजिम इसके कान में सरगोशी की। माज को इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार था। इसके बावजूद अपने अंदर उठती नागवारी की लहर पर काबू पाने के लिए खासी जिद्दोजहद करना पड़ी और दिल पर जबर करते हुए बोला, अगर ऐसा हुआ तो मेरी रात अमर हो जाएगी। बस तो फिर चलते हैं, वैसे अब यहाँ बोरियत हो रही है। इसने फौरन वहाँ से रवानगी का फैसला कर लिया। वो अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखती। वो जेनिफर के साथ इसकी शानदार गाड़ी में रवाना हुए तो आगे पीछे कोई गाड़ी ना देखकर इसने इस्तफसार किया, मुझे इसकी ज़रूरत है ही नहीं। मैं खाली हाथ भी हूँ तो बड़े बड़ों के होश ठिकाने लाने की सलाहियत रखती हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात अपने साथ ये प्यारी गन रखती हूँ जिसने कभी किसी मौके पर मुझे धोखा नहीं दिया। इसने ग्लोक अपार्टमेंट में से ग्लोक निकाल कर इसे दिखाया, फिर इसे वापस रखते मजीद बताने लगी, मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, इसलिए इस बात का भी कोई इम्कान नहीं कि कोई रास्ते में मुझ पर हमला करके मुझे निशाना बना सके। इस सब के बावजूद मेरी सिक्योरिटी पर मामूर अमला हर लम्हे मेरी लोकेशन से आगा रहता है। मेरी ये घड़ी देख रहे हो, इससे अपनी कलाई माज के सामने की। इस पर एक ऐसा बटन मौजूद है जिसे दबाते मेरी सिक्योरिटी स्टाफ को खतरे का सिग्नल मिल जाएगा और फौरी तौर पर हरकत में आ जाएंगे। लेकिन क्या तुम यकीन करोगे कि अब तक की ज़िंदगी में एक बार भी इसकी नौबत नहीं आई। वो बड़ी तरंग में इसे सब कुछ बताती चली जा रही थी। फिर भी महकमे के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, तुम्हें फौज से कोई पाबंदी का सामना नहीं। ओहो, तुम तो मेरी सिक्योरिटी के मसाइल में उलझ कर रह गए हो। छोड़ो इस बोर गुफ्तगू को, कुछ प्यारों मोहब्बत की बातें करो। वो इसे रेशा खत्म होने वाली निगाहों से देखने लगी। सोनिया ने जेनिफर के बारे में इसे बताया था कि वो किसी आवारा कुत्ते जैसी फितरत रखने वाली औरत थी जो हर खूबसूरत मर्द को देखकर लाल टपकाने लगती थी और इसे अपने साथ खलवत में ले जाए बगैर चैन से नहीं बैठती थी। इसने बेरहरबी के बावजूद इसका सर्विस कार्ड बेहद उम्दा था, इसलिए महकमाना सतह पर इसकी बहुत इज्जत थी। उम्दा सर्विस रिकॉर्ड का एक मतलब ये भी था कि वो इस हद तक शफाक और बेरहम थी कि इसराइली मुफाद के आगे इंसानियत और अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाने में जरा भी ना झिझकती थी। ड्राइविंग के दौरान प्यारों मोहब्बत की बातें शुरू कर दी तो हादसे का खतरा बढ़ जाएगा। माज ने इसे तरह दी, ओ मैन तुम ज़रूर से ज़्यादा मोहतात हो। वो लगावट से बोली, क्योंकि मैं तुम जैसी रफाकतों से लुत्फानंदोज होने के लिए बहुत लंबी उम्र जीना चाहता हूँ। माज ने बरजस्तगी से जवाब दिया। वो इसकी बरजस्तगी से लुत्फानंदोज होकर ज़ोर से हंसी फिर बोली, मेरा दिल चाहता है कि हम किसी शराब खाने पर रुक कर वहाँ के खूबसूरत माहौल में साथ मिलकर मैनोशी करें, लेकिन यहाँ भी तुम्हारी एहतियात पसंदी आड़े आ रही है। मजबूरी है डार्लिंग, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मेरे साथ जिगर के कुछ मसाइल चल रहे हैं और डॉक्टर ने शराब नोशी पर पाबंदी लगा दी है। शराब नेमत है मगर सेहत और ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं। इसने पार्टी में ही शराब नोशी से गुरेज का बहाना तलाश लिया था।
مجھے اس جوانی میں تمہاری اس پھیکی سیٹھی زندگی پر افسوس ہو رہا ہے۔ جینیفر نے افسوس کا اظہار کیا۔ اب ایسی بھی پھیکی سیٹھی نہیں میری زندگی۔ شراب نہ صحیح شباب سے تو پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ اس بار کا لطف تمہیں سارے پچھلے تجربے بھلا کر ایسی بھرپور یاد سے نوازے گا کہ آنے والی زندگی میں بھی تم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکو گے۔ جینیفر کی آنکھوں میں ایسی وحشت بھری ہوس ٹپکنے لگی جس نے ماس کو کراہت کے احساس سے بھر دیا، لیکن وہ مجبور تھا کہ اس سے اب بھی مزید کچھ وقت اس عورت کے ساتھ گزارنا تھا۔ فی الحال وہ خاموش بیٹھا رہا۔ لو بھائی، ہم پہنچ گئے اپنی منزل پر۔ خاموشی کو جینیفر کی آواز نہیں توڑا۔ ہوٹل؟ میں تو سمجھا کہ ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں۔ ماز ہوٹل کی عمارت دیکھ کر چونکا۔ اپنے خاص دوستوں کی مہمان نوازی کے لیے میں نے اس ہوٹل میں مستقل کمرہ بک کروا رکھا ہے۔ وہ ہوشیار عورت تھی جو اپنی گند اپنے گھر کے اندر نہیں لے جاتی تھی۔ ماز کو بھی اس کے گھر سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو بس جلد از جلد اپنا کام نمٹا کر اس آوارہ عورت کی قربت سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ الجھی ہوئی سوچوں کے ساتھ وہ اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تم بے شک ساتھ نہ دو، لیکن میرے لیے شراب کے بغیر سب کچھ بے لطف ہو جائے گا، اس لیے میں تو 2-3 جام ضرور لوں گی۔ کمرے میں پہنچتے جینیفر نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا اور فریج کی طرف لپکی۔ 2-3 کیا، 8-10 جام پی لینا، میں خود اپنے ہاتھ سے تمہیں جام بنا کر دوں گا۔ ماز نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے برف کی ٹرے لے لی اور کمرے میں موجود بار کاؤنٹر سے سب سے تیز شراب کی بوتل منتخب کر کے لے آیا۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ ویسے تو ایسے مواقع پر دنیا بھر میں عموماً ساقی گری کا فریضہ خواتین انجام دیتی ہیں، لیکن مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میرے لیے یہ کام ایک مرد انجام دے۔ جینیفر کی حاکمیت پسند طبیعت کو ماز کی بات پسند آئی تھی۔ وہ بڑی لگاوٹ سے ماز کا ہاتھ تھام کر ایک 2 سیٹر صوفے پر آ بیٹھی اور اپنا اچھا خاصا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ ماز ناگواری کے باوجود چہرے پر مسلم مسکراہٹ سجائے اسے برداشت کرتا رہا اور پہلا جام تیار کر کے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ بھی ترنگ میں آ کر کئی جام چڑھا گئی۔ جو نشہ بڑھتا گیا اس کی وحشت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ایک مقام ایسا ہے کہ ماز نے محسوس کیا کہ بات دست درازی سے بہت آگے نکلنے لگی ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنی جون بدلی اور جینیفر کا سر اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ کر انگوٹھوں کی مدد سے کن پٹیوں پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا۔ وہ جو شراب نوشی کے باعث پہلے ہی جھوم رہی تھی نیم غشی کی کیفیت میں دکھائی دینے لگی۔ ماز نے اسے ذرا سا ہلا کر اپنے طرف متوجہ کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کام شروع کر دیا جسے انجام دینے کے لیے اب تک خلاف مزاج بہت کچھ برداشت کرتا رہا تھا۔ جینیفر کو ٹرانس پہ لینے کا نتیجہ تھا کہ کچھ دیر میں وہ طیبہ کی رہائی کے جانے کے لیے تیار تھے۔ بس روانگی سے قبل اسے اس نشہ کو کم کرنے کچھ ٹوٹکے آزمانے پڑے تھے۔ ان ٹوٹکوں کے اثر سے وہ کھڑی ہونے اور چلنے پھرنے کے لائق تو ہو گئی، لیکن ذہن معاذ کے حکم کا غلام تھا۔ اس غلام ذہن نے سلاخوں کے پیچھے قید طیبہ کو اپنے اختیار کے زور پر تفتیش کے نام پر باہر نکالا اور گاڑی میں منتظر بیٹھے معاذ تک پہنچا دیا۔ ہمارا تمہارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ آج کے بعد میں دوبارہ تمہاری مکروہ شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گا۔ معاذ نے کچھ دور نکلنے کے بعد جینیفر سے الفاظ کہے اور اس کی کنپٹی پر اس زور کا مکہ رسید کیا کہ وہ تیورا کر بے ہوش ہو گئی۔ طیبہ جو اب تک ہتھکڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی حیرت سے یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ آپ کے ہمدردوں نے آپ کی رہائی کے لیے مجھے سارے پاپڑ بلوائے ہیں۔ جا کر آزادی کے مزے لوٹیے، لیکن یاد رکھیے گا انسان انسان ہوتا ہے اور رب کائنات نے ناحق کسی بھی انسان کا خون بہانے کی اجازت نہیں دی۔ اتفاق الگ چیز ہے، لیکن یہ بات تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ خود کش حملوں میں اصل ٹارگٹ کے ساتھ بہت سے بے گناہ بھی زد میں آ جاتے ہیں۔ آپ اپنوں کے بے گناہ مارے جانے کے درد کو جانتی ہیں، اس لیے امید کرتا ہوں کہ آئندہ کسی اور کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گی۔ اس نے طیبہ کی حیرت دور کرنے کے ساتھ ساتھ اسے نصیحت بھی کر ڈالی۔ وہ کوئی جواب دیتی اس سے قبل ایک گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ اس نے طیبہ کی سیٹ کے ساتھ زنجیر کے ذریعے بندی ہتھکڑی کو چابی کی مدد سے کھولا اور اسے نیچے اترنے کا اشارہ کر کے خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دوسری گاڑی میں ارتضیٰ ان کا منتظر تھا۔ میں نے شرط پوری کر دی، امید ہے ابو حمزہ کو اب میرے ساتھ دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خلاف مزاج کام کرنے پر اس کا انداز کچھ اکھڑا ہوا سا تھا جسے ارتضیٰ نے بھی محسوس کر لیا اور وضاحت دینے والے انداز میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں معاذ بھائی، آپ یہ کام نہ بھی کرتے تو ابو حمزہ آپ کا ساتھ دیتے، لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم آپ کی طرح بغیر کسی ہنگامے کے یہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے۔ میری بھی مجبوری ہے کہ میں اپنے وطن اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر اس کام کو انجام دینے نکلا ہوں۔ اسے انجام دے بغیر واپس پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے بہت کچھ طبیعت پر گراں گزرنے کے باوجود بھی برداشت کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی تلخی اب تک قائم تھی۔ ارتضیٰ نے مزید کوئی وضاحت دینا مناسب نہ سمجھا اور طیبہ کو گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دینے لگا۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے
اندرونی روشنی کے سبب ارتضا نے اس کی انگلیوں کے اکھڑے ناخون بھی دیکھ لیے۔ اپنی مظلوم بہن کو سفاک بھیڑیوں کے چنگل سے نکالنے کے بدلے اگر ہمیں کسی کا اس سے بھی زیادہ سخت لہجہ سننا پڑا تو سن لیتے۔ ارتضا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا تو معاذ جو کہ خود بھی سب کچھ نوٹ کر چکا تھا اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ واقعی بعض جگہ حالات اتنے گنجلک ہوتے ہیں کہ ان حالات میں پھنسے لوگوں کے لیے صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس خطے کے لوگ بھی اسی کشمکش کا شکار تھے۔